کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فضہ چھین کر بیت المال میں شامل کیا؟ شیعہ حضرات حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، تو حق حضرت ابو بکر سے کیوں مانگتے ہیں؟ جب حضرت علی چوتھے خلیفہ بنے تو حضرت علی علیہ السلام نے باغ فضہ کیوں واپس نہیں لیا؟ حضرت علی علیہ السلام کو مشکل کشا کہنے والوں، حضرت علی نے گھر کی مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ ایسے تمام سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب السنہ کے باب الخوارج کے قتل کے بیان میں حدیث نمبر 4759 مطابق ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب میرے بعد حکمران اس مال فے کو اپنے لیے مخصوص کر لیں گے؟ میں نے عرض کیا، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھوں گا، پھر اس سے ان کے ساتھ لڑوں گا یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کروں یا آ ملوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ آپ بتائیں کہ امام علی علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے صحیح کیا یا غلط؟ نوٹ: اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ رسول اللہ نے خلفاء کو حکمران کہہ کر مخاطب کیا، نہ کہ خلیفہ، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کچھ منافقین آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی دی گئی میراث کو غصب کر لیں گے۔ دعویٰ کرنے والا، جج، مستفید ہونے والا اور گواہ ایک فرد تھا جو حاکم وقت تھا۔ امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں نہ تو حضرت ابو بکر باقی تھے اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی شہید ہو چکی تھی، تو حق اگر حاکم کی طاقت کے زور پر واپس کر کے اپنے پاس رکھتے تو فرق کیا تھا؟ خدا کی حکمت۔ طاقت ہونے کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کیا جائے جو صحیح لگے؟ اللہ نے شیطان کو اس دن سزا کیوں نہیں دی جس دن نکال دیا تھا، جبکہ اللہ قادر ہے؟ یہاں خدا کی حکمت تھی کہ اچائی اور برائی کی پہچان ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت۔ رسول کو اگر پتہ تھا، علم غیب تھا کہ مستقبل میں کچھ اصحاب ظلم کریں گے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں روکا؟ تو جواب وہی حکمت ہے جو خدا نے شیطان کو اسی وقت سزا نہ دی اور پہچان کے لیے چھوڑا۔ سیدہ فاطمہ کی حکمت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کے دعوے دار جو جانے اور سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کرنے کے لیے تیار تھے، ان کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے سیدہ حق مانگنے گئی۔ علم کا شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوستوں کو اتنا علم دے سکتا ہے، تو اولاد جس کی تربیت کی
اس کا اندازہ خود کریں کتنا علم دیا ہوگا، اور اس نقطہ کے لحاظ سے بھی بیٹی کی تربیت جیت جاتی ہے۔ اگر سیدہ کا حق نہیں تھا، آپ یہ تصور کریں کہ احادیث میں ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، تو علی علیہ السلام تو ہمیشہ فاطمہ کے ساتھ ہے۔ صدق میراث نہیں ہے، وہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دی گئی تھی۔ میراث وہ ہوتی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں نہ دے جاتے اور بعد میں اسلامی قوانین مطابق اولاد میں تقسیم پاتی۔ اگر اسی حدیث کو اسی انداز سے مان لیا جائے تو انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر کو وہ کمرہ جس میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہ میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے عطا کیا گیا؟ اگر وہ کمرہ اسلامی قوانین مطابق تقسیم ہوتا تو کمرہ اب بھی موجود ہے اور بیویوں کی تعداد بھی درج ہے، اور بیوی کی اسلامی قوانین مطابق کتنا ایسا بنتا ہے آپ خود فیصلہ کر لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین اسی کمرے میں کی گئی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے، اور جب حضرت عثمان کی وفات ہوئی تو انہیں اجازت نہیں ملی۔ شاید وجہ یہی ہوگی کہ حضرت عثمان نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو حکومت سے ملنے والے تمام اشیاء سے انکار کیا، یہ کہہ کر کہ تم وہی ہو جنہوں نے گواہی دی تھی کہ انبیاء کوئی عرس نہیں چھوڑتے۔ اسی حدیث کے مطابق اگر انبیاء کی تمام چیزیں امت کے لیے ہیں تو امت کو کب دی گئیں؟ ہمیشہ حکومت کے پاس کیوں رہی؟ حدیث کو قرآن پر ترجیح دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور وہ حدیث صرف ایک فرد تک محدود کیوں رہی؟ باقی کسی نے سنی کیوں نہیں؟